حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بلند مرتبت صحابہ کرام میں سے ہیں۔ بعض حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے۔ آج ہم ان کے ایمان لانے کا واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس کے اصفہان شہر کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ہیں۔ ان کے باپ دادا، ان کے آبا و اجداد آتش پرست تھے۔ یہ اپنے باپ کے نور نظر تھے۔ باپ ان سے محبت کرتا تھا، اس لیے انہیں گھر کی چہار دیواری سے باہر جانے سے روک دیا تھا اور انہیں ہر وقت اپنے معبود، ان کا معبود آگ، اسے جلانے پر مقرر کر رکھا تھا۔ ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ نصارہ کے گرجے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا ہوا۔ ان کی عبادت سلمان کو پسند آئی۔ واپس آ کر اپنے باپ سے دین نصارہ اختیار کرنے کی اجازت چاہی۔ سلمان کی یہ خواہش سن کر ان کے باپ نے انہیں بہت سمجھایا، اور جب سمجھانے کا اثر خاطر خواہ نہیں ہوا تو ان کے باپ نے ان کو قید کر دیا۔ لیکن سلمان فارسی کے دل میں دین نصارہ کی محبت جاگزین ہو چکی تھی۔ باپ سے چھپ کر ملک شام پہنچ کر ایک نصرانی بزرگ سے دین کی تعلیم لینا شروع کر دی۔ جب وہ بزرگ کچھ دن کے بعد دار فانی سے رخصت ہو گئے تو سلمان نے ان کے خلیفہ سے، جو ان کے جانشین تھے، تعلیم دینی شروع کی، اور ایک کے بعد دوسرے موصل نصیبین عمریہ جیسے علماء نصارہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ عمریہ کے عالم نے انہیں آخری وصیت فرمائی کہ ملک عرب میں دین ابراہیمی، اس پر ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ضرور ان سے تعلیم حاصل کرنا، جن کی پہچان 4 علامتوں سے ہوگی۔ پہلا، جس شہر کی طرف ہجرت کریں گے اس میں کھجور کے درخت کثرت سے ہوں گے۔ دوسرا، صدقے کا مال اگر انہیں دیا جائے گا تو اسے نہ کھائیں گے۔ تیسری، ہدیہ کے طور پر جو چیز دی جائے گی وہ قبول فرمائیں گے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم، دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ اس بزرگ کی وفات کے بعد سلمان ایک قافلے کے ساتھ نبی آخر الزماں کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔
مگر قافلے والوں نے وادی القرا جو مدینہ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں انہیں اپنا غلام کہہ کر بیچ ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ کا رہنے والا ایک یہودی انہیں خرید کر لیا۔ یہاں کھجور کے درختوں کی کثرت تھی۔ دیکھ کر سلمان فارسی کو یقین ہوا کہ غالباً اسی شہر کی طرف نبی آخر الزماں کی ہجرت ہوگی۔ اسی فکر میں کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن سلمان کے مالک کے باغ آ کر ایک شخص نے خبر دی کہ نبی آخر الزماں مکہ سے یہاں تشریف لائے۔ اس خبر سے سلمان فارسی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ ایک روز موقع پا کر کچھ کھانے کی چیز لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر وہ چیز پیش کر کے عرض کی کہ یہ صدقہ منظور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بلکہ اصحاب میں تقسیم کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ حاضر ہو کر اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے اسے قبول فرما لیا اور خود بھی کھایا اور اصحاب کرام کو بھی تناول فرمایا۔ اب سلمان فارسی کو چوتھی علامت جو سب سے خاص تھی مہر نبوت کا انتظار تھا۔ وہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم یہی دیکھنا چاہتے ہو نا؟ اور انہوں نے اپنے مہر نبوت کی دیدار انہیں کرا دی اور وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دے کر رونے لگے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا دل اور جان سے اقرار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور نہایت شفقت سے ان کا حال دریافت کیا۔ ان کا حال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی ہمت پر تحسین کی اور فرمایا اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی اپنی قیمت مالک کو ادا کر کے غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ سلمان فارسی کی درخواست پر ان کے مالک نے انہیں 300 پودے کھجور کے لگانے اور 5 چھٹاک سونا طلب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پودے جمع کرنے اور گڈھے کھودنے کے لیے فرمایا۔ جب پودے جمع ہو گئے اور گڈھے کھودے گئے تو باغ میں تشریف لے گئے اور سب پودے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ کے پاس مال غنیمت سے کچھ سونا آیا تو آپ نے سلمان فارسی کو دیا تاکہ اپنی قیمت ادا کرے۔ چونکہ سونا کم تھا،
سلمان فارسی نے عرض کیا یہ سونا بہت کم ہے، تو آپ نے اس پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، جس سے ایسی برکت ہوئی کہ وہی سونا بدل مکاتبت میں پورا ہو گیا، اور سلمان فارسی اسی دن سے آزاد ہو کر آپ کے خدمت اصلح میں شامل ہو گئے اور اسلام کی خدمت کرنے لگے۔ اب یہ سلمان فارسی نہیں، اب یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے تھے۔